علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ہے علماء کی قدر کریں۔ آج ہمارا معاشرہ ہر اعتبار سے آگے تو ضرور ہے، لیکن بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ دینی اعتبار سے بہت دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کی ناقدری میں بہت آگے ہے۔ سامعین محترم، ہمارے پاکستان میں سینکڑوں مدارس ہیں، اور اس مدارس میں 43% طبقات مدارس میں پڑھنے آتے ہیں اپنے عقیدہ درست کرنے کے لیے، اپنے علم کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ولادت سے لے کر مرنے کے بعد والی زندگی کو جاننے کے لیے۔ تو اس کے اندر اہم کردار ہمارے علماء کا ہے، جو ہمیں ہمارے عقائد کو درست کرنے میں آگے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، علماء نے دین کو محفوظ رکھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، تو ان اولیاء حق علماء کے ذریعے ہمیں یہ فیض پہنچا، لیکن ہم لوگ اپنے علماء پر ہی باتیں کرتے ہیں۔ ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں تو وہ علماء کو، حفاظ کو اتنے انعامات سے نوازتے ہیں، بیرون ملک عمرے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہت سی فیسلٹیز دیتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اگر ان کی اتنی فیسلٹیز نہیں دے سکتا ان کو، تو ان کی قدر بھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن و حدیث سے علماء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر اللہ کے احکامات واجب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے علماء کی تہ دل سے قدر کریں، ان کو زینت بنائیں۔ یاد رکھیں، علماء کا ہر دور میں کردار نرالا ہے۔ پاکستان سے بننے سے لے کر اب تک علماء کی بڑی محنتیں اور کوشش ہیں، یہ ہمارے اثاثہ ہیں، تو ہم ان کی قدر کریں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔